بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے ان اصحاب کہف والوں کو اٹھا کھڑا کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ سوال کریں ایک دوسرے سے آپس میں۔ قال قائل منہم، ایک ان میں سے کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، کتنی دیر یہاں رکے ہو، ٹھہرے ہو؟ قالوا، تو آگے کہنے لگے، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم یہاں ٹھہرے ہیں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ قالوا ربکم، دوسرے بعض کہنے لگے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے، بما لبثتم، کتنا یہاں تم ٹھہرے رہے۔ فبعثوا احدکم، اس بحث و تکرار کو چھوڑو، فبعثوا احدکم ببرقکم، بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو کچھ روپے پیسے دے کر، ہذہ الی المدینہ، اس شہر کی طرف، فلینظر ایھا، وہ جو جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، ایھا ازکی طعاما، کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے یعنی حلال ہے، فلیأتکم برزق منہ، پس چاہیے کہ وہ لے آئے کھانا تمہارے پاس ان پیسوں سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، ولا یشعرن بکم احدا، اور نہ اطلاع دے تم میں سے کسی ایک کی، انہم ان یظہروا، اس لیے کہ اگر ان کے اوپر ظاہر ہو گیا، یظہروا علیکم، تو وہ غالب آ جائیں گے تمہارے اوپر، یرجموکم، پتھروں کا نشانہ بنائیں گے تمہیں، او یعیدوکم فی ملتکم، یا وہ تمہیں لٹا دیں گے پرانے دین میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہیں رہو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اصحاب الکہف اس دے واقعہ دا اختتام جڑا وہ قریب آ گیا۔ یاد رکھو، الہ اور معبود بنن واسطے، عبادت دے لائق ہون واسطے دو صفتاں درکار ہیں، جنہاں الہ اور معبود دیاں دو صفات آکھیا گیا۔ ایک صفت ہے عالم الغیب ہونا، کہ کائنات دے ذرے ذرے دا کلی اور محیط علم رکھنا، ما فوق الاسباب، بغیر اسباب دے، اور اسی طرح ہر چیز دا اختیار کلی رکھنا۔ یہ ہیں دو صفتاں الہ اور معبود دیاں۔ جس ہستی دے اندر یہ دو صفتاں پائیاں ونجن کہ کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھ دا ہو رہے، اور اسی طرح کائنات دے ذرے ذرے دے اس دا مکمل قبضہ، کنٹرول اور اختیار ہوئے، اس ہستی نو آکھا ویندا الہ تے معبود۔ قرآن مقدس دی اگر ورق گردانی کرائیں تو اللہ کریم نے یہ دو صفتاں عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا اپنے واسطے ثابت کیتی ہیں، اور اپنے دے علاوہ واسطے اس دی نفی فرمائی ہے۔ بے شمار مقامات ہیں قرآن مجید دے اندر، اس نے بے شمار انگنت، بلکہ ہر واقعہ دے اندر بھی یہی اشارہ مل رہا ہے۔ یہ جڑا واقعہ اصحاب الکہف ساڈا چل رہا، اس دے اندر بھی انہاں دعا صفتاں دا بار بار تذکرہ آ رہا ہے، لیکن میں اشارہ ناز کر رہا کہ جس دن درس اپنے یہ واقعہ اختتام دے قریب پہنچے، اس دن اشارہ کر دے سائیں۔ تو ہن اشارہ دیکھو جی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ دعا انہاں صفتاں دیاں اصحاب الکہف تو نفی فرما سا، کہ اصحاب الکہف نہ تے عالم الغیب ہیں اور نہ ہی مختار کل ہیں۔ جدا او عالم الغیب نہیں، یعنی کائنات دے ذرے ذرے دا انہاں نو علم نہیں، اور اسی طرح انہاں نو کائنات دے ذرے ذرے دے تے اختیار اور کنٹرول بھی نہیں، تو الہ تے معبود بھی نہیں۔ لہذا الہ تے معبود ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ دی ہے، اسی ہی دی عبادت اور پکار کرو، اسے دے نام دی نظر و نیاز دیو،
اصحاب الکہف دے نام دی نظر و نیاز دیون دا فائدہ نہیں بلکہ وہ تو شرک ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، بقیہ مفسرین اس نو کاف للتشبیہ بنانے کہ اسی طرح اسی اٹھا کھڑا کیتا اصحاب کاف کسی طرح جس طرح اسی انہوں نے سلایا ہے اسی طرح اسی انہوں نے اٹھا بھی دیتا، سادہ جمال۔ لیکن حضرت مولانا حسین علی علوانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماندے ہیں کاف لبیان الکمال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ نو بیان کر رہی۔ تو ہن معنی کیا سی؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اساڈا ہی تے کمال ہے نا کہ 300 سال سلامن تو بعد اسی اصحاب الکاف نو کھڑا کر دیتا کہ اٹھو تواڈے سمن دا وقت ختم ہو گیا۔ بعثناہم، اسی اٹھا کھڑا کیتا تاکہ نمونہ اسی اپنی قدرت دا ظاہر کریے، اس واسطے اسی انہوں نے اٹھایا۔ لیتساءلوا بینہم، کیوں اٹھایا؟ وجہ لیتساءلوا، تاکہ ایک دوجے دے کولو سوال کریں۔ تساءل یتساءلوا اس کا معنی دا باہم سوال کرنا ایک دوجے کولو۔ لیتساءلوا بینہم، تاکہ آپس دے اندر ایک دوسرے کولو سوال کرنا۔ کیڑا سوال؟ کہ کتنی تو مدت ہوگی تھے ٹھہرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الکہف اس 7 لوگ آن، کتنے 7 لوگ آن اور 8واں انہ دا کتا ہے۔ اس دا ایک اشارہ اس آیت دے اندر مل ہے جی، وگرنہ انہ دی جڑی تعداد ہے نا یقینی اس سوائے رب دے کوئی نہیں جاندا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دے فرمان دے اندر بھی اس دی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ حضرت ابن عباس نے اندازہ اتھو لگایا، سمجھو، قال قائل منہم، ایک انہ دے وچوں آکھن والے نے آکھیا، ایک ہو گیا، کم لبستم، کہ کتنی دیر تسی اس جاتے ٹھہرے رہے ہو؟ قالوا لبسنا، جواب دے اندر آکھن لگے، قالوا، یہ جمع دے سیغہ ہے، جمع دے کم از کم افراد کتنے ہوں دن 3، تو 3 تو یقینی ہیں، 3 تو ہی کتنے ہو گئے؟ 4۔ لبسنا یومن او بعض یوم، تسی اس جاتے ٹھہرے رہے ہو ایک دن یا اس دا بھی کچھ حصہ۔ دوستو عقیدہ بھی سمجھائے، اصحاب الکاف کتنے سال سکتے رہے؟ 309 سال توڑی سکتے رہے، تے اٹھن تو بعد کیا دے پہنے یومن او بعض یوم، اسی ایک دن سکتے ہیں، یہ ایک دن بھی مکمل نہیں بلکہ اس دا کچھ حصہ، کیونکہ جس ٹائم غار دے اندر سو رہے ہیں صبح دا ٹائم آئی، اور جس ٹائم اٹھ رہے ہیں شام دا ٹائم آئی، پہلے سورج نکل آئی تو دوبارہ سورج غروب ہو رہے ہیں۔ ایک دن سوتے ہیں یا اس دا بھی کچھ حصہ سوتے ہیں، پورا دن بھی نہیں سوتے۔ تب معلوم ہویا کہ اصحاب الکہف عالم الغیب نہیں، انہوں تھے اپنے سمن دا بھی معلوم نہیں۔ تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کیا فرمانے ہیں، جنہوں اپنی جان دا بھی پتہ نہیں، انہوں پورے جہان دا کس طرح پتہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا معلوم ہویا کہ عالم الغیب صرف اللہ۔ قالوا ربکم، ہن دوسری جماعت بولی، یہ بھی جمع دا سیگا، کم از کم جمع دے افراد کتنے ہونے؟ 3 3 6 تے ایک سوال کرنا 7۔ قالوا، آکھن لگے ربکم، اچھا یہ یاد رکھے یہ یقینی نہیں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں تمہیں سنا دیتا کہ بھئی او فرمانے ہیں کہ کتنی ہے تعداد؟ 7 ہے، 8ویں نہ کتا۔ یہ کی تفصیل کچھ نہ کچھ اس دیتے ایک اور بھی اشارہ آ رہا ہے۔ قالوا، آکھن لگے ربکم اعلم بما لبثتم، اور چھوڑو بحث و تکرار کہ کتنا ستے ہیں یار، چھڑو اس گل میں، بس رب جڑا وہ خوب جان دے، اس بات کر دیتا اسانو اس چیز دا علم نہیں اسی کتنا ستے، اللہ نو اس چیز دا خوب علم ہے، اعلم، اللہ خوب جان دے بما لبثتم کہ کتنی مدت اسی تھے ٹھہرے رہے۔ مقصودی گل کرو یار، بھوک ستائی کھلی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو میرے دوستو، 309 سال تک ستے رہے، سورج بھی دھوپ انہاں تے نہیں ڈال رہا، اس تو بعد بھوک بھی انہاں نہیں لگ رہی، جسم بھی انہاں دا نہیں گل رہا، پیاس بھی انہاں نہیں لگ رہی، اج اٹھے ہیں بیدار ہوئے ہیں تے انہاں بھوک ستاونا شروع کر دیتا۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، لہذا اپنے چو کسی ہکی نو چاندی دی کچھ سکے دے کے بھیجو شہر دی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا، رانا صاحب توجہ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا، پس چاہیے کہ او لے آوے کھانا ازکا، جیڑی مشری دی کٹھی نو، یہ دلیل بنائی لوگ کریں، ازکا زمانہ مشری دی کٹھی ہونا، ازکا جیڑا زیادہ پاکیزہ ہوئے، پاکیزہ جیڑا اللہ دے نام تے پکایا گئے او کھانا پاکیزہ ہوندہ، یہ میری گل نہیں۔
اللہ اکبر لأنہم کانوا یذبحون للتواغیت ابن عباس فرمایا اس واسطے کہ او کھانا پکاندے ہان بتاں واسطے غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز پکاندے ہان غیر اللہ دے نا تے بکرا چھجرا دیندے ہان ذبح کردے ہان او جا کے مجاورہ نو پہنچان دے ہان تے مجاور پھر انہوں نے اپنی روزی روٹی بنائی ہوندی اگر وہ سارا کھاندے ہی رہاں تو انہوں نے کیا بچنا مجاور اس طرح کر دیان اوہی بکرا جڑا وہ غیر اللہ دے نا تے ذبح کر دیان اس نو چاہ کے مارکیٹ دے اندر لے کے آن دیان تے دکاندار اسے انہوں فروخت کر دیان اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ اے ہو جیا گوشت ہرگز نہ لے کے آمنا کہ جیڑا غیر اللہ دے نا تے نظر و نیاز دیتی گئی ہوئے بلکہ او لے کے آنا جیڑا رب دے نا تے ذبح ہوئے اس تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ گوشت بھی انسان کو کھانا چاہیے کیونکہ اٹھن تو پہلے کیا کریں گوشت لے کے آؤ ہاں جی اس تو ذبیحۃ المشرک مراد نہیں ہے بعض لوگاں ساڑھے نے دلیل پکائی گئی بنائی ہے کہ او کھانا لے جڑا مشرک دی ذبیحہ نہ ہو واہ کمال ہے مشرک دی ذبیحہ تے تذکرہ ہی نہیں اتھے مراد ہے کہ او کھانا لے آونا جڑا پاکیزہ ہوئے پاکیزہ کھانا یعنی ای احل الطعام جڑا سب تو زیادہ حلال کھانا ہوئے تے حلال کھانا کیڑا ہوگا جڑا اللہ دی راہ سے بکی سکے ہوئے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ پس چاہیے کہ وہ لے آئے کھانا تو آڑے کول جائے حضرت ابن عباس دا کول دونوں کے سنایا انہوں نے کیا فرمایا کہ او کھانا لے کے آونا جڑا بتاں دے نا تے ذبح نہ کیتا گیا ہوئے کیونکہ او لوگ بتاں دے نا تے کھانا کیا جانور ذبح کر دیں اصولی گل یاد رکھو میرے دوستو ذبح واسطے شرط کیا ہے کسی جانور نو ذبح کرنا نہ اس واسطے ذابح واسطے جڑی شرط ہے سب تو پہلی شرط یہ ہے کہ او بندہ کسی آسمانی مذہب دا قائل ہوئے کسی نبی نو مندہ ہوئے یہ گل ہوگی اور دوسرا او جڑا نا ذبح شرعی طریقہ دے مطابق کر دو گے اگر کسی آسمانی مذہب دا قائل نہیں کسی نبی نو نہیں مندہ اور شرعی طریقہ دے مطابق ذبح نہیں کرتا تو او جانور کیا ہے حرام خنزیر تو بھی بدتر حرام ہے اس نے نہیں کھاونا وہ ساڑھی نظرش مردار ہے لیکن اگر ذابح ذبح کرن والا کسی شریعت ایمان رکھ دا اور طریقہ بھی اویو اختیار کردہ جڑا اسلام دا طریقہ ہے مثلا مثال سمجھا دینا آپ سے پتہ طریقہ کیڑا ہے اسلام دا طریقہ کہا رہے کہ نرگٹ آلے پاسو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور نو کیا کرو ذبح کرو تو کوئی بندہ کمر دے ضرور تلوار ماردہ جانور دے 2 ٹکڑے کر دینا مرتا جائے گا لیکن حلال نہیں ہوئے گا کیونکہ شرعی طریقہ دے مطابق ذبح نہیں اس سے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہودیاں اور عیسائیاں دے ذبح نو حلال قرار دیتا سورۃ المائدہ دے اندر اس واسطے کہ وہ آسمانی مذہب دے قائلان تو یہودی تے عیسائی کو مومن کوئی نہ پکے کافر اور مشرکان وہ شرک بھی کر دیاں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ یہودی آدھیان کہ عزیر اللہ تعالیٰ دا بیٹا ہے اور عیسائی آدھیان کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا بنا لیا بیٹا بنا لیا تو شرک وہ کر دیاں لیکن انہوں نے چھوٹ جیڑی مل رہی نا اشارہ اور نقطہ سمجھو کس بنا تے مل رہی آسمانی مذہب دے قائل ہیں اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تے ایمان رکھ دیں تو کوئی آدمی باوجود اس لئے کہ وہ شرک کر دوئے لیکن کسی آسمانی مذہب دا قائل ہے کسی نبی تے ایمان رکھ دا اور طریقہ شرعی دے مطابق ذبح کر دا تو اس دی ذبح کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی والیتلطف اور چاہیے کہ وہ نرمی بھی کرے جیڑا کھانا لین ونجے نا وہ نرمی تے پیار محبت یہ گلہ کرے کیوں یہ ذرا ڈرے ہوئے ہیں نا کہ اسی تا اگے پہلے نس کے آئے ہیں انہیں بھی یاد رکھو انہوں اس گل دا بھی پتہ نہیں کہ جس قوم دارا سی بھیج رہے ہیں وہ قوم کیڑی ہے ہون تے حالات بدل گئے ہون تے مسلم بادشاہ موجود ہے لیکن اے سمجھ رہے ہیں کہ حال اویو کہ کافر بادشاہ ہے تے ساڑا پتہ انہوں لگنا تو نہ سنو مار دے ہونے ڈرے ہونے اور جڑا ڈر جائے وہ الہ تے معبود نہیں ہوندہ الہ تے معبود او ہوندہ جڑا ہر کیا دی حفاظت کرے والیتلطف چاہیے کہ نرمی اختیار کرے ولا یشعرن بکم احدا اور اپنے بارے کہنو ہی نہ بتاوے اگر اس نو پکڑیا جائے نا کہ کون ہے پہلی تگالے ظاہر نہ کرے ایسی کون
بس مسافر ہاں جی لگتے پیاسے تو تواڈے کول کھانا شانا دے جڑا لین لگ گیا، لیکن اگر اس نو پکڑ لیا جائے زبردستی اس کو پوچھیا جائے اپنا دسا دے کہ میں تا اصحاب الکہف والے چواں لیکن ہور کہیں دا نہ دسے ساڈا نہ اتھے جا کے دسی اسی اتھے پے ہویا میں تا اصحاب الکہف دے بندہ تے میرے 6 ساتھی غار دے اندر ہیں ولا یشرن بکم احدا ساڈے جو کسی ہکی دے بارے اطلاع نہیں دینی آپ ہی بھگتنی جڑا کچھ ہو جائے نال اور جڑا ڈر جائے الہ تے معبود نہیں ہوندا ایتھو پتہ چلیا کہ اصحاب الکہف مختار کل بھی نہیں، اصحاب الکہف مختار کل بھی نہیں، کائنات دے ذرے ذرے دے اختیار انہاں دے پاس نہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دے اندر بیان کیتا کہ اللہ او ذات ہے جڑا سارے نو کھواندا تے خود نہیں کھاندا، جڑا سارا نو کھلاندا تے خود نہیں کھاندا۔ اور حضرت عیسیٰ اور مائی مریم دی الہ اور معبود ہون دی اللہ نے نفی فرمائی تو اللہ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام او کھانا کھاندے ہیں، جڑا کھانا کھاندا اس نو بڑیاں مجبوریاں جڑیاں نو جھلنیاں پینیاں، بیج دے انتظام، زمین دے انتظام، ہل چلاون دے انتظام، پانی لاون دے انتظام، فصل پکڑ دے انتظام، اور اس بعد اس نو کٹن دے انتظام، اس نو پکاون والی دے انتظام، یہ بڑا مشکل انتظام ہے نہیں۔ انہم ان یظہروا اگر تواڈے جو کسی ہکی نو پتہ چل گیا نا پتہ چل گیا انہاں نو تواڈے بارے انہم تو او غالب آ جاسن گے تواڈے اوتے یرجموکم تو پتھراں نال مار دے سن او یعیدوکم فی ملتہم یہ تو اپنے پرانے مذہب مشرکانہ جس نو چھوڑ کے آ رہے ہیں اس دے اندر لٹا دے سن ولن تفلحوا اذن ابدا تے ساڈا تا کام میں اسی آپ بھی کیا رویے دین توحید تے رویے اور دوسرے لوگن بھی دین توحید تے لے کے آئیے تو ساڈا اے مقصد کیا ہو جائے گا فوت ہو جائے گا۔ اے دوستو اصحاب الکہف نہ عالم الغیب ہیں اور نہ ہی اصحاب الکہف مختار کل ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے تو اس گل دا بھی نہیں پتا کہ اسی غار دے اندر کتنی دیر ٹھہرے رہے اور مختار کل بھی نہیں کیونکہ وہ تو قوم اور بستی والے کو ڈر رہے ہیں۔ تو معلوم ہویا عالم الغیب اور مختار کل ذات صرف اور صرف اللہ دی ہے، اور اے اصحاب الکہف منصوص من اللہ ولی ہیں، اے او ولی ہیں جنہوں اللہ نے ولی آکھے او ولی ہیں۔ اگر او جڑے اصحاب الکہف منصوص من اللہ ولی ہیں او عالم الغیب اور مختار کل نہیں تو پھر آج کل دے پیر صاحب دی بلی عالم الغیب کے میں بن گئی، آج دن پیر دی بلیاں بھی علم غیب رکھ دیا۔ اس تو بعد کری گل کر سائیں انشاءاللہ۔ ساڈا آج دا وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سن قرآن مجید دی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔